اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں عہد کو پورا کیا کرو، جو تمہارے ایگریمنٹس ہیں، جو تمہارے ٹروس ہیں، جو بھی تمہارے معاہدے ہیں ان کو پورا کیا کرو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس آیت کو معاہدے پورا کرنے کے ساتھ کیوں شروع کیا گیا؟ کیونکہ یہ تقریباً 6 یا 7 سنہ ہجری میں نازل ہونے والی سورہ ہے، سورہ مائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ یہ دسترخوان کیا تھا؟ یہ سورہ مائدہ کے آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے۔ تو اس وقت کی یہ بات ہے جب جنگ احزاب میں برے طریقے سے کفار کو شکست ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، صلح حدیبیہ، اور اس پر اہل اسلام اس وقت پورے کنٹرول میں تھے۔ عرب کی سرزمین کے فتح مکہ نہیں ہوا، لیکن باقی سب کے سب قبائل یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اسلام کے لشکر کو روکنے کی طاقت ہم میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ عروج پر تھے اس وقت ان کو سمجھایا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کے اندر یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا کہ تو نے میدان مار لیا ہے۔ اسے یہی بات یاد دلانی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو تیری فتح ہے، اگر میرا ساتھ نہ ہو تو تجھے شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا، یہ نہ سوچنا کہ اب تم ڈومینیشن کی پوزیشن میں ہو تو عہد پورا نہ کرو تو کوئی تم سے نہیں پوچھے گا، میں تم سے پوچھوں گا۔ تم نے مشرکین سے عہد کیا اسے بھی پورا کرو گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم آپس میں بہت سے عہد کرتے ہیں، میاں بیوی کا عہد ہوتا ہے نکاح کا، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ جو شرائط نکاح کے وقت ہم نے طے کیے اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک عہد ہے جو ہم آپس میں کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس عہد کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں؟ ایک عہد وہ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، جب ہم نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، انہیں اپنا رسول مانیں گے۔ اس عہد کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں؟ ایک عہد وہ ہے جو حاکم وقت کے ساتھ ہم کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ، کہ جی ہم آپ کی اطاعت کریں گے معروف کے مطابق، اس عہد کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں؟ اس طرح سے جتنے عہد کیے ہیں ان سب کو پورا کرنا اس سورت کے آغاز میں ہمیں تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد مسلسل اللہ رب العزت نے، کیونکہ اب تک اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی ہے، خاندانی نظام مضبوط کر دیا گیا سورہ نساء کے ذریعے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں اب مضبوطی کس چیز پر ہے؟ عقائد اور اعمال کے اوپر مزید گفتگو ہے۔ حلال اور حرام کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات، کوئی شک نہ رہ جائے، اور حرام کو بالکل واضح کر کے بتایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ مثلا اس آیت میں جو ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد مسلسل تقریباً تیسری آیت تک یہی موضوع رہے گا کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، کن حالات میں حلال ہیں، کن حالات میں حرام ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا کہ کسی قوم سے تمہاری دشمنی اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، ایک اور گولڈن رول ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی میں تعاون نہ کرو اگرچہ تمہارا اپنا بھائی ہو۔ یعنی کہ اگر نیکی کا کام ہے تو غیر سے بھی تعاون کرو، اور اگر برائی کا کام ہے تو اپنے سے بھی تعاون نہ کرو۔ اگر ہم نے اس چیز پر عمل کر لیا تو یقین جانیے معاشرے کی بہترین اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں برے کاموں میں بھی، اور اگر ہمارا مخالف ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے تب بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 ہم سب کے لیے مبارک ہے، بڑی خوشخبری ہے اس میں ہمارے لیے۔ اس آیت کے متعلقہ حصے کے نزول کے بارے میں تو یہود اس قدر حاسد تھے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کے دور خلافت میں، اور یہودیوں کے وفد نے آ کر کہا، آیۃ فی کتابکم لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اے عمر بن خطاب، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس مشن کو دے کر اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسول کے سلسلے کو جاری رکھا، اس مشن کی اتمام اور تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بے حساب بندوں سے قربانیاں مانگی ہیں کہ یہ دنیا میں میرا دین نافذ ہو جائے، غالب ہو جائے۔ اس دین کا اکمال اور اس نعمت کا اتمام، اس کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، پرفیکشن کے ساتھ۔
اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اب کوئی نعمت رہ نہیں جاتی اس کے بعد جو میں نے تمہیں دے دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت محفوظ ہے، ہمارا دین اسلام محفوظ ہے، اس میں کسی طرح سے ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلسل اہل کتاب کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں بتایا کہ تم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو اگر اس پر وہ شرائط پورے اتریں جو ذبیحہ کے شرائط ہیں۔ تم ان کی پاک دامنہ عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو اگر وہ شرائط پوری کریں جو نکاح کی شرائط ہیں۔ اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بات رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے وہی ایک موضوع دوبارہ آتا ہے جو سورہ نساء میں بڑے اختصار کے ساتھ گزرا تھا، اور وہ موضوع تھا طہارت کا۔ وہاں پر غسل اور تیمم کا مسئلہ بتایا گیا، یہاں پر وضو، غسل، تیمم تینوں ایک ساتھ بتائے گئے کہ وضو کا طریقہ مختصر بتایا گیا، تفصیل اس کی احادیث میں ملتی ہے۔ پھر غسل کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے یا تم بیمار ہو تو پھر تم تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ بڑا انعام ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ دین میں تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، وہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنا چاہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا آسان ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کی طرف بات آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اور ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو عہد تم نے ہم سے کیا ہے تم اس کو ضرور پورا کرنا، تم یہود کی طرح نہ کرنا۔ ہم نے ان سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان سے کہا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، تم ان کی عزت کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو ہم تم سے اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد موضوع آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ جب انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے بنی اسرائیل سے کہا تھا تو اس میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے، آپ وہاں پر اسے سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے حابیل و قابیل کا، کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف ہوا کہ اس زمانے میں جب کوئی شخص قربانی پیش کرتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی، اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اللہ رب العزت نے متقین کے اعمال قبول کرنے کی شرط رکھی ہے، تو جو لڑکا تھا حابیل اس کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حسد ہو گیا اسے کہ میرا ایک بھائی وہ تو اللہ کا جو ہے وہ بڑا چہیتا ہے، اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، میرے نہیں ہوتے، تو اس نے کہا میں اس بھائی کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاتا ہے تو میں نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ لے جا اور اللہ کے پاس گرفتار ہو جا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس کے نفس نے اس کو مائل کیا، اور قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کے لیے پریشان ہوا کہ میں لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے قتل کیا نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو ایک کوا اللہ نے بھیجا، وہ زمین کو اپنی چونچ مار مار کر کریدنے لگا، تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اچھا میں بھی جو ہے وہ زمین کو کھودوں، اس کے اندر اس کی لاش کو چھپا دوں۔ پھر کہنے لگا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا اور اس کی لاش کو چھپانا بھی مجھے نہیں آتا۔ فاصبح من النادمین، اور وہ بڑے ہی نادم لوگوں میں سے ہو گیا، بڑا شرمندہ ہوا۔ لیکن اب شرمندگی سے کیا فائدہ؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا وبال قابیل پر جائے گا، کیونکہ انہو اول من سن القتل، یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی ابتدا کی ہے۔ یعنی جو کوئی برے کام کی ابتدا کرتا ہے، بعد والوں کو تو گناہ ملتا ہے کرنے کا، لیکن پہلے والے کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں قصاص کے متعلق بتایا گیا کہ اگر کسی کا کوئی دانت توڑ دے گا تو اس کا بدلے میں دانت توڑا جائے گا، کوئی کسی کو نقصان جس طرح پہنچائے گا اس کو اسی طرح سے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہود کی روش بیرا روی مزید بتائی گئی ہے ہمیں کہ یہ سود کھاتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، ان کے جاسوس تمہارے اندر ہیں، منافق تمہارے اندر ہیں، تم ان سے بچو، ان سے ہوشیار رہو۔ یہ اپنی کتاب کو نافذ نہیں کرتے، یہ قرآن کا نفاذ کیا کریں گے؟ اور سن لو کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے تو ہم ان پر آسمان سے رزق برساتے، زمین سونا اگلتی، انہیں
سب کچھ دیتے ہم، لیکن انہوں نے اپنی ہی کتاب کا نفاذ نہیں کیا۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہماری عدالتیں انگریز کا قانون جو برٹش انڈین ایکٹ ہے 1936 کا، اس کو ختم کر کے اگر قرآن و سنت کو یہاں پر نافذ کر دیں، یقین جانیے IMF دور کی بات ہے، ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد دنیا کو قرضے دے رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن قرآن و سنت کا نفاذ تو ہو، خیر و برکت ہے قرآن و سنت کے نفاذ میں، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، قانون ان کا نافذ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے، رزق تمہیں میں دوں گا، تم نفاذ شریعت کرو، رزق مجھ سے لو، اگر نہ ملے تو پھر دیکھ لینا۔ لیکن ہمارے پاس اس وقت ایمان کی کمزوری ہونے کی وجہ سے ہم یہ کر نہیں پا رہے۔ بہرحال پھر اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو میں دوسری قوم لے آؤں گا، وہ مجھ سے محبت کرے گی، میں ان سے محبت کروں گا، میرا کچھ نہیں بگڑتا، نقصان تمہارا ہے، لہٰذا دین کا نفاذ کیجئے، دین سے نہ پھریں ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ جز مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے روکا ہے۔ اگر ان سے دوستی کرو گے، ان لوگوں سے کہ جو تمہارے دشمن ہیں، یہود و نصارہ میں سب سے دوستی حرام نہیں ہے، جو لوگ دین کے دشمن ہیں ان سے دوستی حرام ہے، اگر ان سے دوستی کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ آخری آیت یہی ہے اس جز کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تم ضرور پاؤ گے اہل اسلام کے لیے دشمنی میں سب سے سخت دو طرح کے لوگوں کو، الیہود، وہ جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ جو بت پرست مشرک ہیں، یہ دونوں اہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا دشمن ہمارا اسرائیل ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑا دشمن ہمارا بھارت ہے، یہ دونوں ملک ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ یہود ہیں اور یہ بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم اپنے ساتھ محبت میں سب سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی وہ نصارہ جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، جو اپنے دین کو پولیٹیسائز نہیں کرتے بلکہ ان کا دین ان کی کتاب اور ان کے چرچ تک محدود ہے۔ آپ یورپ میں، امریکہ میں مسلمانوں سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ تمہارے ساتھ کون سی کمیونٹی سب سے زیادہ پرامن رہتی ہے، تو وہ بتائیں گے جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے، جو سنڈے کی چرچ میں جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتہ، وہ سب سے زیادہ ہمارا تحفظ بھی کرتے ہیں، اگر ہم پر حملہ ہو تو ہماری مسجد کے باہر آ کر سیکیورٹی کا کام عیسائی کر دیتے ہیں۔ یہودی اور بت پرست کبھی نہیں آئے گا، نصرانی آ جائے گا، کیوں کہ اس کے اندر نرمی ہے۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا، اس لیے کہ ان میں اللہ پرست علماء موجود ہیں اور راہب ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہیں، انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں، وانہم لا یستکبرون، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، یہ تمہیں اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے آج کل کے جیو پولیٹیکل سینیریو میں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، میں اس کو یہیں مکمل کر دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی جز نمبر 7 پر ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔